اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان سورہ المجادلہ نمبر 58 آیت نمبر 1 سے لے کے 22۔ سورہ 58 المجادلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے جھگڑتی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار طلاق دینے کی ایک صورت جس میں شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو کرتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے، اور یہ لوگ بے شک ایک نامعقول اور جھوٹ بات کہتے ہیں، اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرے پھر اس سے رجوع کرے تو انہوں نے کہا تھا تو ایک گردن کا آزاد کرنا ہے، غلام آزاد کرنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ہاتھ لگائیں۔ اس سے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ پھر جو شخص نہ پائے تو روزے ہیں 2 مہینے کے لگاتار، اس سے پہلے کہ آپس میں ہاتھ لگائے۔ پھر جو شخص نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور منکروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہوں گے جس طرح وہ لوگ ذلیل ہوئے جو ان سے پہلے تھے، اور ہم نے واضح اسپشٹ آیتیں اتار دی ہیں، اور منکروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا اور ان کے کیے ہوئے کام انہیں بتائے گا، اللہ نے اسے گن رکھا ہے اور وہ لوگ اسے بھول گئے، اور اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ کوئی سرگوشی گپت وارتا 3 آدمیوں کی نہیں ہوتی جس میں چوتھا اللہ نہ ہو، اور نہ 5 کی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو، اور نہ اس سے کم کی یا زیادہ کی، مگر وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں، پھر وہ انہیں ان کے کیے سے آگاہ کرے گا قیامت کے دن۔ بے شک اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیوں سے روکا گیا تھا پھر بھی وہ وہی کر رہے ہیں جس سے وہ روکے گئے تھے، اور وہ گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی کرتے ہیں، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، وہ اس میں پڑیں گے، پس وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم سرگوشی گپت وارتا کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، اور تم نیکی اور پرہیزگاری کی سرگوشی کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ یہ سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو رنج پہنچائے، اور وہ انہیں کچھ بھی رنج نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو تم کھل کر بیٹھو، اللہ تمہیں کشادگی کھلا پن دے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو تم اٹھ جاؤ۔ تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے، اللہ ان کے درجے بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔
اے ایمان والو جب تم رسول سے رازدانہ بات کرو تو اپنی رازدانہ بات سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اگر تم نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تم اپنی رازدانہ گفتگو سے پہلے صدقہ دو؟ پس اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، اور وہ جھوٹی باتوں پر قسم کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں اللہ نے ان لوگوں کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بے شک وہ برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، پس ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں ذرا بھی اللہ سے بچا نہ سکیں گے۔ یہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس سے بھی اسی طرح قسم کھائیں گے جس طرح تم سے قسم کھاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر ہیں۔ سن لو کہ یہی لوگ جھوٹے ہیں، شیطان نے ان پر قابو حاصل کر لیا ہے، پھر اس نے انہیں خدا کی یاد بھلا دی ہے۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، سن لو کہ شیطان کا گروہ ضرور برباد ہونے والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ویرودھ کرتے ہیں وہی ذلیل لوگوں میں ہوں گے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میرے رسول ہی غالب رہیں گے، بے شک اللہ قوت والا زبردست ہے۔ تم ایسی قوم نہیں پا سکتے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اور وہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوں، ایسے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور انہیں اپنے فیض سے قوت دی ہے، اور وہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان کے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں اور اللہ کا گروہ ہی فلاح، کلیان، سفلتا پانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔